اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے عورت کو تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے اور فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کون سی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں کو بھی عورت کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور وہ پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس مرد کی وہ عورت منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت کو پسلی سے ہی کیوں نکالا گیا؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان نازک حصوں کے لیے پسلی ایک ڈال ہے۔ تو اللہ تعالی نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اللہ تعالی نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ وقت آنے پر عورت ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محفل میں جلوہ گر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ایک ایسا شخص ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 برس تک رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منانو۔ ایک دن اس قدر اونچی آواز میں یا حنانو یا منانو کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی آواز سن لیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص مسلسل یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل، آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، آج میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سی لگ رہی تھی، اور کوئی پکار رہا تھا کہ یا حنانو یا منانو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروازے کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو کی صدائیں لگا رہا ہے اسے میرے حوالے کر دیں، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور دروازے پر دستک دیں گے، اور جہنم کے مالک باہر آئیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر جہنم کے مالک اندر جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے ویسے ہی جہنم کے مالک جہنم کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے اور باہر تشریف لے آئیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، سجدے سے سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، جہنم کے دروازے کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے،
کہتے ہیں کہ جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کا کوئی فرق نہیں رہا، اور یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروازے کے مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک کو یا حنانو یا منانو کہنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ مالک اس کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی اس شخص سے فرمائے گا، اے شخص، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ یا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے نہیں روکا تھا؟ وہ شخص ساری باتوں کو ماننے کا اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری اعلیٰ تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لے کر آئے اور انہوں نے تیرے سارے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے شخص تم نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یا اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا۔ یا اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس شخص پر رحم کیا اور اس شخص کو معاف کیا۔ ناظرین، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کوئی ایسی خوبی ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتے دیکھی گئی ہیں، تو بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم سے ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما۔ قیامت والے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں کو اللہ تعالی بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران، اور وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادتیں پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو بات سننے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دے، جو بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دے، اور جو علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔